بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحبت کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ صحبت اچھی ہو تو آپ دن بدن نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ بری صحبت میں ہیں تو دن بدن آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں۔ یہ دوست جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں اور جہنم میں بھی۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اس کی تفسیر ہے، اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سب ہی کو کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے، وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی، وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ مسند احمد، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ، اب بن حمید، بہقی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا، چلو ابو الحیثم بن التحیان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن التحیان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابو یعلا وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، جن میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا ہے اور بعض میں صرف انصار میں سے ایک شخص کہا گیا ہے۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے متعدد تفصیلات کے ساتھ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر سے اور امام احمد نے ابو اسید سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے نقل کیا ہے۔ ابن حبان اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں پیش آیا تھا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہی خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے
کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے کسب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا کہ ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا، اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور ان پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا، یا یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اسے اتفاقاً مل گیا ہے، یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ ہیں تو خدا ہی کی نعمتیں، مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے، اور اس بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا تھا اور انہی کے شکریہ ادا کیے گئے تھے۔ اگر آپ خود پہ نظر ڈالیں، نہیں تو ایک چھوٹا بچہ دیکھ لیں، اس کے اندر خدا نے ہر چیز جو ڈالی ہے وہ آپ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن آپ اپنی اگر چیزیں نہیں دیکھ پاتے تو بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی، آنکھیں دی، ناک، کان، بولنا، دیکھنا، سننا، ہر چیز خدا کی عطا کر دی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ کس طرح خدا نے اس کو چلایا ہوا ہے۔ کیا آپ خود چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے، تو پھر اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ وقت کم ہے، اس سے معافی مانگو کہ وقت کم ہے۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی ٹائم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا ہوا، لیکن کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ڈریں اس خدا سے، ڈریں ان چیزوں سے جو اس نے قرآن میں آپ کو پہلے سے بتا دی ہیں، ڈریں اس وقت سے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہ دنیا کا نظام ختم ہو جانا ہے۔ جہاں آپ کی آنکھ کھلنی ہے وہاں آپ کے کسی بہن بھائی، کسی ماں باپ، کسی بیٹے، کسی بیوی، کسی بچے، کسی نے بھی کام نہیں آنا، حتیٰ کہ آپ کے بینک بیلنس جتنے مرضی بھرے پڑے ہوں۔ الٹا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے وہ بینک بیلنس پتہ نہیں کس ذریعے سے کمائے ہوئے ہیں تو وہی آگ بن کے وہ آگ کی چادر بنیں گے، وہی آگ ہوگی جو آپ کو جھلساتی رہے گی قیامت تک۔ پھر جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ بھی تو مانگ لیں اللہ سے معافی، توبہ کر لیں، اپنے اپنے راستے سیدھے کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ نہیں سمجھ آتا، نہیں پڑھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہ ملتا ہو۔ تھوڑا سا وقت نکالیں گے، دنیا داری کے کام یہیں پہ رہ جانے ہیں۔ اس نے ساتھ نہیں جانا، نہیں بلکہ اس نے ساتھ جانا ہے، جانا تو ہے لیکن آگ کی صورت میں۔ تو اگر آپ اپنے لیے آگ اتنا ہی پسند کرتے ہیں تو کسی دن ذرا چولہے پہ یا توا یا گھر والے بیگم صاحبہ یا بچے کھانا بنا رہے ہوں تو ذرا گرم چیز کو ہاتھ لگا کے دیکھو، صرف ایک دفعہ ٹچ کر کے دیکھو۔ اگر یہ برداشت نہیں ہوتا تو وہاں کی آگ کوئی بھی ٹھنڈی نہیں کر پائے گا سوائے خدا کی ذات کے، تو خدا کو راضی کریں۔ سورہ تکاثر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ العصر کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پاک پروردگار، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری صبح و شام ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔